أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کے مضامین کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، 25ویں پارے کی ابتدا میں سورہ حامیم سجدہ جاری ہے۔ جہاں دیگر دلائل توحید دیے گئے ہیں، وہاں 25ویں پارے کی ابتدا میں علم الہی کے محیط کلی ہونے کے بارے میں وضاحت فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا محیط کلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ قیامت کا علم، یہاں پہ 3 چیزوں کی مثال دی گئی کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دنیا کائنات میں جتنے شگوفے پھل دیتے ہیں اور جتنے درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جزیات کا علم بھی رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جتنی مائیں اپنے بچوں کو جنتی ہیں یا رحم مادر کے اندر جتنے بچے ہوتے ہیں، ان سب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام جزیات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام مشرکین کے اس طرز عمل کا ذکر ہے کہ جو وہ قیامت کے دن ظاہر کریں گے۔ اور قیامت کے دن جب ان کو کہا جائے گا کہ اپنے شرکاء کو، اپنے معبودان باطل کو بلاؤ، تو وہ اپنے معبودان باطل سے بالکل وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جب ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں کو میرا شریک بنایا تھا وہ کدھر ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ وہ ہمارے پاس ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور جن لوگوں کو وہ پکارتے رہے، ہر چیز اور ہر شخصیت اور ہر نظریہ ان سے گم ہو جائے گا۔ پھر ناظرین کرام انسانی نفسیات کا ذکر ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے تو یہ اترانے لگتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ، اور جب اس کے اوپر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی نفسیات یہ ہے کہ خوشحالی پر اتراتا ہے اور مصیبت آنے پر یہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، اور مصیبت آنے پر پھر اللہ تعالیٰ سے یہ مختلف قسم کی دعائیں کرتا ہے۔ حقیقت میں مومن کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ نے فرمایا مومن دونوں صورتوں میں اجر لے لیتا ہے، خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے اور تنگی کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشحالی میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور تنگی میں صبر کرتا ہے، جبکہ منافق اور کافر دونوں صورتوں میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جب خوشحالی آتی ہے تو یہ اتراتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وہ 2 باتیں ہیں، یہی انسانی نفسیات، یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے انسانی نفسیات کا اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید میں ایک اور بات کا ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو آ چکی ہیں اور جو تمام دلائل توحید ان کے اوپر واضح کیے جا چکے ہیں، ایک تو وہ دلائل ہیں، اور کچھ دلائل ہیں جو آنے والے ہیں۔ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، آفاق و انفس کے کچھ دلائل ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور وہ دلائل تو ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، حالانکہ پہلے دلائل بھی ایسے ہی واضح ہیں، لیکن فرمایا کہ عنقریب ان کے اوپر ان کو ایسے دلائل اور ایسی نشانیاں دکھائی جائیں گی کہ سب سمجھ جائیں گے کہ انہ الحق، کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔
ناظرین کرام، اس آیت سے اور اس طرح کی دیگر آیات سے بعض محققین نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سے مراد کہ اس طرح کی آیات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسی نشانیاں ظاہر فرمائے گا جن نشانیوں کا جدید دور کے جدید تقاضوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ جیسا کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ہر قسم کی انرجی یعنی توانائی دوسری قسم کی توانائیوں میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کہیں آواز کی توانائی یعنی ساؤنڈ انرجی موجود ہو تو ساؤنڈ کو وی این انرجی میں تبدیل کرنا یہ سائنسی اعتبار سے ممکن ہے کہ جہاں کہیں آواز آ رہی ہو آپ اس آواز کو تصویر میں تبدیل کر لیں، یہ سائنسی طور پر ممکن ہے۔ اس پر تحقیق کرتے ہوئے لوگ اس طرح سے آگے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم آواز اس میں کوئی بھی چیز بولیں گے، اگر کوئی ایسا آلہ بن جائے جس میں آواز کی تصویر دیکھی جا سکے تو ہم کوئی بھی چیز بولیں گے تو اس آواز کی تصویر درست نہیں آئے گی، جبکہ اس کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو اس کی ایک بامانہ تصویر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آواز سے یعنی مستقبل میں سائنس کی جو ایجادات ہیں اس میں ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد ایک آلے کی صورت میں ہوگی جس میں آواز کی تصویر دیکھی جا سکے گی، اور جب اس کے اندر قرآن پڑھا جائے گا تو گزشتہ اقوام کے جو حالات تھے اور جو کچھ قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے تذکیر بایام اللہ کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا تصویر کی شکل میں نظر آ جائے گا۔ اور جدید تقاضوں کے مطابق جیسے جس وقت قرآن کا نزول ہوا تھا اس وقت زباندانی کا دور تھا، اور زباندانی کے دور میں قرآن کے نزول نے اہل زبان کو، پوری دنیا کے اہل زبان کو مات دے دی تھی، اسی طرح آج ویڈیو کا دور ہے، اور جب قرآن پاک کی آواز کی تصویر نظر آئے گی تو وہ اس ویڈیو کے دور میں ساری دنیا کی اس صنعت کو مات دے دے گا، اور قرآن پاک کا جو نشانیاں قرآن پاک کی آواز سے نظر آئیں گی وہ کسی اور صورت میں نظر نہیں آ سکیں گی۔ اس وقت فرمایا، اس وقت پھر کہا جائے گا کہ انہ الحق، لوگ کہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ لوگوں کے اوپر حق ظاہر ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک پرسیپشن ہے، ایک خیال ہے، اس کا قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دلیل ہو یا قرآن پاک سے کوئی دلیل ہو۔ البتہ ایسی آیات بہرحال موجود ہیں جن میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایسی چیزیں دیکھو گے، جیسا کہ یہاں فرمایا سنریہم آیاتنا، ہم لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کسی پیشین گوئی کے ساتھ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق انہی نشانیوں اور انہی آیات کے ساتھ ہو جو اب تک وقوع پذیر ہو چکی ہیں یا پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، الا انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں کائنات کی ہر چیز آتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام سورہ شورى ہے، اور سورہ شورى بھی مکی صورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح یہ بھی بنیادی عقیدے سے بحث کرتی ہے۔ اثبات رسالت، وحی الہی اور عظمت قرآن اس کے بنیادی موضوعات ہیں، اور وحی کی حقیقت اور رسالت و نبوت کی حقیقت اس کے اندر ایک خاص پیرائے کے اندر واضح کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وحی آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا ہونا، یہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں، پہلے انبیاء پر بھی اسی طرح کی وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر کوئی حیرانی کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام اس میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ سب لوگوں کو، ہر ایک کو ہر طرح کے شرک سے بچ کے رہنا چاہیے، وگرنہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جسارت پر کہ مشرکین کا شرک اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سنگینی سے آسمان پھٹ جائیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اور فرمایا لوگوں کی، مشرکین کی اس جسارت شرک پر فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے جو ہیں وہ زمین و اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس لیے
کہ لوگ جو ہیں شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کے غضب اور غصے کو گویا آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے کہ لوگ اگر شرک میں مبتلا ہیں تو ان کے شرک کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کے ذمے تو صرف یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں، اور آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، آپ کو جو قرآن عربی نازل ہوا ہے آپ کے اوپر، یہ تو اس لیے ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ جو جتنے بھی لوگ ارد گرد کے ہیں، اس بستیوں کی ماں، ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، اور یہ مکہ مکرمہ کے لیے ناظرین کرام لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمایا ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ پوری کائنات کی بستیوں کی ماں ہے، یہ ام القریٰ ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو خبردار کر دینا ہے۔ لوگ اگر شرک سے باز نہیں آتے تو اس کے ذمہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کو ڈرا دیں کہ جو قیامت کا دن قریب آنے والا ہے، اور اس دن ایک جو گروہ ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جو ہے وہ عذاب میں جائے گا، آپ صرف یہ پہنچا دیں۔ اگر کوئی شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا نہیں بنتا تو اس سلسلے میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کو بستیوں کی ماں کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے قرآن پاک نے اگر کہہ دیا تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بستیوں کی ماں ہے، لیکن سائنسدانوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر زمین کی پیمائش کریں تو اس زمین کا جو مرکزی نقطہ بنتا ہے وہاں پہ مکہ مکرمہ واقع ہے، تو گویا پوری کائنات کا، پوری دنیا کا زمین کا جو مرکز ہے وہ پوری زمین کا جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں بھی خاص طور پر جو کعبۃ اللہ ہے یہ پوری زمین کا مرکز بنتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور دیکھا، اور بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور وہ بھی اس کعبے کے عین سید میں ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ فرشتے طواف کر رہے تھے۔ جیسے زمین کے کعبے کے گرد انسان طواف کرتے ہیں، ایسے آسمانوں والے کعبے کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی، اتنی تعداد ہے اللہ کے کارکنان کی اور اللہ کے فرشتوں کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح مکہ مکرمہ زمین کا مرکز ہے، اسی طرح اس کی بالکل سید میں آسمانوں کے اوپر بھی مرکز ہے، اس لیے غالباً یہ فرمایا کہ یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ بستیوں کی ماں ہے، پوری زمین پر زمین کا مرکز ہے، اور اس کی سید میں جو ہے وہ آسمان پر بھی آسمانوں کا مرکز ہے، اس اعتبار سے یہ بستیوں کی ماں ہے، واللہ اعلم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد صفات الہیہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں مختلف لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر غصہ ہے تو لوگوں میں بھی انسانوں میں بھی غصہ ہوتا ہے، لوگ اپنے غصے پر اللہ کے غصے کو قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اپنے غصے پر اللہ کے غصے کو قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہا جائے کہ اللہ پیار کرتا ہے، لوگ اپنے پیار پر اللہ کے پیار کو قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علی ھذا القیاس، جو صفات لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لوگ انہی کے اوپر اللہ کی صفات کو قیاس کرتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی شخص اگر سمجھتا ہے تو وہ یہ کہ انسانوں کا غصہ بہت تھوڑا ہے اور اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہے، انسانوں کا پیار بہت کم ہے، اللہ کا پیار بہت زیادہ ہے، اور یہ صرف اور صرف اس میں درجے کا فرق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، اللہ کریم نے ان سارے شکوک و شبہات کا ازالہ فرما دیا ہے، یہ فرما کے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی صفات جیسی، اللہ کی ذات جیسی، نہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات جیسی کسی کی کوئی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، جیسے غصہ ہے، پیار ہے، شفقت ہے، رحم ہے، اور اس طرح کی دیگر صفات،
تو اسی طرح علم بھی، لوگوں کا بھی ایک علم ہوتا ہے، اللہ کا بھی علم ہوتا ہے. تو جب یہ فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کریم کی ایک بھی صفت ایسی نہیں جیسے لوگوں کی صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی صفات ہوتی ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی صفت، کسی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی صفات صرف درجے میں انسانوں کی صفات سے بڑھ کر نہیں ہیں، بلکہ وہ نوعیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں. صرف درجے کا فرق نہیں ہے کہ یہ 0 پہ یا 0.11 کہیں پہ ہیں اور اللہ کا 100% ہے. یہ صرف اور صرف درجے کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق جو ہے وہ یہ نوعیت کا ہی فرق ہے کہ اللہ کا پیار بندوں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا، اور اللہ کا غصہ بھی بندوں کے غصے جیسا نہیں ہے. اللہ کا رحم، اللہ کی شفقت اور اللہ کا علم، تمام صفات الہیہ جو ہیں وہ درجے کے اعتبار سے تو مختلف ہیں ہی، وہ نوعیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں. اور جو عام طور پہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں لا کیف ولا تشبیہ، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی کسی کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے. یہی مفہوم ہے لیس کمثلہ شیء کا، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کوئی صفت نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں. کوئی بھی چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے وہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کی جا سکتی. پھر دلائل توحید کا ذکر ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان کی کنجیاں چابیاں اس کے پاس ہیں. رزق کھولتا ہے، رزق فراخ کرتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں. اس کے بعد گزشتہ انبیاء کا ذکر ہے کہ گزشتہ انبیاء پر بھی یہی وحی نازل ہوتی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، وہی دین تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اسی نے مقرر کیا ہے جو دین، جس دین کے بارے میں وحی کی گئی تھی نوح علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ سارے انبیاء کے اوپر اسی طرح کی وحی نازل ہوتی رہی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ کو حوصلہ دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور اپنے ایمان کا اعلان بھی فرمائیں، دعوت و تبلیغ جاری رکھیں، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، عدل و انصاف کا قیام آپ کی ترجیحات میں سب سے بڑی اور سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور اس بات کا اعلان کہ اللہ ربنا و ربکم، کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور آپ کا بھی رب اللہ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن اعمال ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، ہم نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، تم نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے. لا حجت بیننا و بینکم، فرمایا ہمارے درمیان جھگڑا ہی کیا ہے؟ اگر تم اللہ والے بنو گے تو پھر تم ہمارے ساتھی ہو، پھر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اگر تم اللہ والے نہیں بنتے اور ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر تمہارا انجام اور ہے، تمہارے اعمال کا انجام اور ہے، پھر بھی کسی چیز کا جھگڑا نہیں. اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بڑی بنیادی حقیقت کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قیامت کی جلدی مچانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں. جن کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان نہیں ہوتا، وہی قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، وہی قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، اور کب آنی ہے کب نہیں آنی، کبھی تاریخ مقرر کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کیوں نہیں آ رہی، آ جانی چاہیے. یعنی اس طرح کی جتنی باتیں قیامت کے بارے میں ہیں، فرمایا جو کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں. جبکہ جو یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو قیامت پر حقیقتاً ایمان نہیں رکھتے، وہی اس کی جلدی مچاتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو ڈرتے ہیں، قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں. ویعلمون انھا الحق، اس کو حق سمجھتے ہیں، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت جب آئے گی تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام اللہ کے قانون کا تذکرہ ہے کہ جو طالب آخرت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو طالب دنیا ہوتا ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کو یہ والی عطا کر دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے فرمایا اس کو ہم آخرت. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، طالب آخرت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس میں اس کی عطا میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور فرمایا جو دنیا چاہتا ہے اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں. نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. لیکن ایک فرق ہے
کہ جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت اس کی سیکیور ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو دنیا تو مل جاتی ہے، لیکن فرمایا آخرت میں اس کے لیے قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں نے جو بھی طریقے بنائے ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری ان کی خود ساختہ اور من گھڑت شریعت ہے، وہ اسی کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ من گھڑت ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ انہوں نے خود اپنا دین اور اپنی شریعت گھڑی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، اس پر اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، ساری کی ساری ان کی من گھڑت شریعت ہے، اس پر گویا وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور فرمایا ظالمین ایسے جو ظالم ہیں وہ خود نقصان اٹھائیں گے اور عذاب ان کا مقدر ہوگا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ جو صاحب کردار لوگ اور مومنین اور متقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہاں ان کے پاس جو کچھ وہ مانگیں گے من چاہی چیزیں ان کو وہاں پہ عطا ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن خود گھڑتے ہیں، خود بناتے ہیں، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اور ان کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھتا ہو تو اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، قرآن ہی اس کے لیے دلیل کافی ہے کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلام سے ہی باطل ختم ہو رہا ہے اور اللہ کا حق واضح ہو رہا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت الہیہ اور علم و حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی علم سے اور اپنی حکمت سے دنیا والوں کو جتنی چیزیں دیتا ہے، رزق کی فراوانی کرتا ہے، یا پھر کسی سے رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی کو نعمتیں عطا کرتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا رزق جو ہے وہ فراخ کر دے، سب کو بہت زیادہ رزق مل جائے، فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ تو زمین میں فساد پھیلا دیں گے، یہ تو زمین میں بغاوت کر دیں گے۔ تو گویا اگر لوگوں کو لامحدود مال مل جائے، دنیا کے مال و اسباب مل جائیں، تو اس کا لازمی نتیجہ بغاوت کی صورت میں نکلے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جتنے بھی طبقہ عمراء ہوتا ہے اور جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر بغاوت کی روش پر چل رہے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کسی پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اگر کسی کو مال ملے یا نہ ملے، یہ حقیقت میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسی اندازے کے مطابق اسی قدر عطا فرماتا ہے جتنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، لوگوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، وہ تو رزق میں فراخی دیتا ہے، وہ تو باغی ہو جاتے ہیں اور زمین میں سرکشی پھیلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اندازہ فرمائیں جب لوگ مردہ زمین کو دیکھ کر قحط سالی کی وجہ سے پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ان کی مایوسی کے بعد رحمت نازل فرمانے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ سب کسی کے رزق میں فراخی ہو جانا، اور یا کسی کو مایوسی ہو جانا، یا کسی کے اوپر بارش نازل ہو جانا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو جانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، زمین پر جتنے جانور پھیلائے ہوئے ہیں، جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے، یہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ البتہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جتنی مصیبتیں تمہیں نازل ہوتی ہیں یہ حقیقت میں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یعنی انسانوں کے کرتوت ہی انسانوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ ساری جو بدعمالیاں ہیں، ہر ایک کا بدلہ یہاں نہیں دیا جاتا، ہر برے عمل کے نتیجے میں مصیبت نہیں آتی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے برے کام، بہت سارے گناہ اور بہت ساری نافرمانیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر رحمت کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ بخشنے کے لیے عمومی مغفرت کا ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے۔ نماز پڑھ لے اور پھر دوسری نماز پڑھ لے، درمیان میں آنے والے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف اور عمومی معافی کا بھی یہاں پہ اعلان کیا ہے۔ مصائب جو انسانوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں، انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو کانٹا بھی جو چبھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گویا یہ بھی مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے مصائب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، کشتی کی نشانی، کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ذکر فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو کشتی سمندر میں چلتی ہے اور ہواؤں کے ذریعے سے اس کا رخ متعین ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوائیں روک دے اور کشتی جو ہے وہ کسی طرف جا ہی نہ سکے اور منزل مقصود پہ پہنچ ہی نہ سکے اور بالکل ساکن ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کشتی کے اندر جو تیرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم کر دے اور کشتی غرقاب ہو جائے، ختم ہو جائے، تو فرمایا پھر سب جانتے ہیں کہ کوئی راہ فرار نہیں، کوئی جائے فرار نہیں سوائے اللہ کے، کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس کے باوجود لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ مشرکین کو سمجھایا گیا ہے کشتی کی مثال دے کے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 37 سے اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ کہ جب کبھی ان کو غصہ آ جائے اس پر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں، ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نمازیں پڑھتے ہیں، وامرہم شوری بینہم، اور جب کبھی ان کا کوئی اہم کام ان کو درپیش ہوتا ہے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بات ناظرین کرام، 7ویں خصوصیت اہل ایمان کی یہاں پہ یہ بیان فرمائی کہ وہ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یعنی ظلم کا بدلہ لینا یہ کوئی ایمان کے منافی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ فرمایا کہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہے۔ اور فرمایا صبر کرنا اور معاف کر دینا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص عظیمت کا رستہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ظلم کا بدلہ نہ لے، بلکہ ظالم کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ لیکن اگر ظالم کا ہاتھ پکڑے اور اس کو ظلم سے روکے تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس طرح کی صورتحال میں ہو کہ اس کی معافی دی جا سکتی ہے تو معافی دینی چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ فرمایا گیا ہے آیت نمبر 45 کے اندر کہ جو مشرکین اور کفار ہیں ان کی اصل رسوائی قیامت کے دن ہوگی، اور قیامت کے دن جب یہ اپنی رسوائی دیکھیں گے، جب ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور یہ ڈرتے ڈرتے اور ذلت و رسوائی میں آگے جا رہے ہوں گے، تو فرمایا ینظرون من طرف خفی، یہ اس وقت جو ہیں اپنی کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے اور ظاہر ہے نظریں نہیں اٹھا سکیں گے ذلت و رسوائی کی وجہ سے۔ اور فرمایا وقال الذین آمنوا، مومن اس دن ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، دنیا میں جس طرح بھی زندگی گزر گئی، اصل خسارہ یہ ہے کہ جو ذلت و رسوائی قیامت کے دن جہنمیوں کی ہو رہی ہے، جو ذلت و رسوائی اور جو گھاٹا اہل جہنم کو اور ان کے اہل خانہ کو قیامت کے دن ہوا ہے، فرمایا مومنین وہاں پہ یہ کہیں گے کہ اس سے بڑا گھاٹا اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، جو دنیا میں ظلم روا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب بنایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان پر بادشاہت اللہ کی ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کام کروا لیں گے، کسی سے اولاد لے لیں گے، کسی سے مشکل کشائی کروا لیں گے، کسی سے اپنا جو ہے وہ کوئی حاجت پوری کروا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان پر تو صرف اللہ کی بادشاہت چلتی ہے۔ یخلق ما یشاء، جس چیز کو چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا بیٹی دینا کسی شخص کے، کسی انسان کے بس میں نہیں،
یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکے لڑکیاں مکس دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو بالکل ہی بانج بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ گویا اولاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی شخص اپنی مرضی کی اولاد نہیں لے سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا۔ آیت نمبر 51 کے اندر وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ وحی 3 صورتوں میں آتی ہے، اور انبیاء کرام پر جب بھی وحی آئی وہ انہی تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں آئی۔ اور حقیقت میں اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہود جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور وہاں بلا کے خود کلام فرمایا، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، بلکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ فرشتہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی خفیہ اشارہ ہو جاتا ہے، خواب آ جاتا ہے، کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے۔ کیوں نہیں آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے ساتھ کلام نہیں فرماتے۔ 3 صورتیں ہیں کلام فرمانے کی، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچنے کی یا وحی الہی آنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے وحیًا، وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ یہ خفیہ اشارہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، کبھی خواب دکھا دیا جاتا ہے، کبھی یعنی کسی بھی خفیہ صورت میں، خفیف صورت میں نبی کو کوئی بات بتا دی جاتی ہے، یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گفتگو کی۔ تو فرمایا تیسری صورت یہ ہے او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنا پیغمبر یعنی فرشتہ بھیج دے اور وہ جا کے اس کو وحی کر دے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر من ورائے حجاب بات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی نہیں آ رہی، وحی تو آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم نے وحی کی ہر صورت کی تکمیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے، یعنی فرشتہ نازل ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام آتے تھے، ایک صورت وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچے خواب بھی دکھائے جاتے تھے اور خفیہ اشارے بھی کیے جاتے تھے، الہام بھی کیا جاتا تھا، دونوں صورتیں۔ اور تیسری صورت جو من ورائے حجاب گفتگو کرنے کی ہے، یہ اللہ کریم نے یہ بھی پوری فرمائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو معراج پر جا کے اللہ سے گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن من ورائے حجاب ہوئی، پردے کے پیچھے سے ہوئی۔ گویا معراج کے مقاصد میں سے ایک مقصد وحی الہی کی تکمیل بھی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ نور ہدایت عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، فرمایا یہ رحمت جو ہم نے اپنی طرف سے دی، یہ جو نور عطا فرمایا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے سے، وحی کی تینوں صورتوں کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ وگرنہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، وگرنہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا، آپ تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان اور کتاب کے بارے میں اگر کوئی علم ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف کے بنیادی مضامین میں بھی توحید و رسالت ہے اور رد شرک کے دلائل دیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مشکلات و مصائب کا ذکر ہے، اور ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، اور ان کی دیگر مشرکانہ خرافات اور ان کا علاج وہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر اور سورت کی ابتدا میں ہی قرآن کی عظمت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد مشرکین مکہ کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ تمہاری شرارتوں کے سبب نزول کتاب بند نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب پھر بھی نازل ہوتی رہے گی۔ گزشتہ انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا، کبھی اللہ کی سنت جو ہے وہ رکی نہیں، تمہاری ان ساری شرارتوں سے یہ وحی کا سلسلہ جو ہے رکنے والا نہیں۔ اس کے بعد دلائل توحید کے طور پر مظاہر قدرت کا ذکر کیا گیا ہے
کہ انہی مشرکین مکہ سے پوچھو کہ بتاؤ تو آسمان کس نے بنائے، تو ظاہر ہے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنائے تو اس سے بڑی توحید کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین کو کس نے بچھونا بنایا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ زمین کے راستے، زمین کے اندر مختلف راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو لہلہاتی ہوئی شاداب بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، اور پھر فرمایا سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتی بنائی اور جانور بنائے، اور فرمایا ان کے اوپر سواری بھی کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، کہ ان کے اوپر سواری بھی کرو، بیٹھو بھی ہو ان کی پشتوں کے اوپر، اور اپنے رب کو یاد کرو، اور یہ کہا کرو جب بیٹھو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا پڑھا کرو جب بھی تم سواری پر بیٹھو۔ اس کے بعد ناظرین کرام فرشتوں کا ذکر ہے، اور فرشتوں کا ذکر بھی مشرکین مکہ کے شرک کے حوالے سے ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں، اس بات کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا جب فرشتے پیدا کیے جا رہے تھے تو تم اس وقت گواہ تھے، یا تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ فَيُسْأَلُونَ، کیا لوگ جو ہیں اس وقت گواہ تھے یا ان کی گواہی لی جائے گی؟ ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو کس وجہ سے ان کو اللہ کے بندوں کو، جو کہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، ان کو مؤنث اور عورتیں کس طرح بنایا ہوا ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، فرشتے تو کارکنان ہیں اللہ کے، ان کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی دلیل بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اپنے شرک کی دلیل مشرکین مکہ یہ دیتے تھے۔ اس کا ذکر دیگر مقامات پر بھی ہوا، یہاں بھی ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک جاہل ہوتے ہیں اور اپنی جہالت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب بھی کسی بستی کے اندر نبی آتا ہے اور ان کو تنبیہ کرنے والا، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا نبی آتا ہے، تو سب سے پہلے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ متکبرین، خوشحال متکبرین ہوتے ہیں، وہ جو اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے سب سے پہلے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے شرک کی برات کے حوالے سے، اور شرک سے برات کے حوالے سے، اور توحید کی دعوت کے حوالے سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا تھا اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، کہ میں تمہاری ہر قسم کی یہ جو پوجا و پرستش کا نظام تم نے بنایا ہوا ہے بتوں کی پوجا کا، اس سے میں بالکل بری الذمہ ہوں۔ گویا اسی طرح کی برات ہر طرح کے شرک سے چاہیے۔ یہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے پیش کیا گیا کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہ میں تو صرف ایک اللہ کی بندگی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ جو دو بستیاں ہیں، اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو یہ جو دو بستیاں ہیں بڑی بڑی، ان دو بستیوں میں سے کسی امیر آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، کسی سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ دو بستیوں سے مراد ناظرین کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو مکہ کی بستی ہے اور دوسری طائف کی بستی ہے جو قریب قریب تھی۔ اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو یا مدینے کے سیانے ولید بن مغیرہ پر نازل ہوتا، اور یا پھر طائف کے اندر ایک بڑا آدمی سردار موجود تھا عروہ بن مسعود، تو ان دونوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن پاک کے اوپر یہ جو اعتراض کیا ہے، قرآن نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، فرمایا کیا اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی ہے، یا کیا ان کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت تقسیم کرنی ہے؟ کبھی تم ولید بن مغیرہ کو کہو یا عروہ بن مسعود کو کہو، یا طائف کی بستی کا ذکر کرو یا مکے کی بستی کا ذکر کرو، یہ تو اللہ کا کام ہے، رحمت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو نبوت کی بات ہے، دنیا میں جو معیشت کا ہم نے فرق رکھا ہے، کسی کو وسائل دیے ہیں،
کسی کو کم دیے ہیں، کسی کو زیادہ دیے ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تقسیم فرمائی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ جو امیر کی عمارت ہے یا غریب کی غربت ہے، یہ کسی استحقاق کو ثابت نہیں کرتی، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ کسی کو سردار بنا دیا، کسی کو ملازم بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کے مختلف انداز ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ طبقات کا جو فرق ہے یہ کسی استحقاق کو ثابت نہیں کرتا اور نہ کہ کہیں کسی استحقاق کی نفی کرتا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی بے حقیقتی واضح کی گئی ہے اور فرمایا کہ دنیا کی تو اللہ کے ہاں قطعاً، اللہ کے نزدیک قطعاً کوئی اہمیت نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو اور خاص طور پہ کافروں کو یہ دنیا ڈھیروں ڈھیر دے دیتا۔ فرمایا ان کو سونے اور چاندی کی تمام استعمال کی اشیاء دے دیتا، اور ساری دنیا کے جتنے وسائل ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا۔ لیکن اس سے کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ان کو وسائل کی یوں فراوانی دے دیتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ ان وسائل کی وجہ سے سارے ہی لوگ اسی طرف پلٹ جاتے، یعنی سارے ہی لوگ کفر کی طرف چلے جاتے۔ فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ سب لوگ اللہ سے کفر کرنا شروع کر دیں گے، ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے اور ان کی ہر چیز جو ہے اور ان کے جو بستر ہیں یہ سب سونے چاندی کے بنا دیتا، چاندی کے وزخرفا اور سونے کے بنا دیتا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو سارا دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی اللہ کے ہاں قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اصل اہمیت آخرت کی ہے اور وہ اللہ نے سوائے متقیوں کے اور کسی کو نہیں دینی۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا عطا نہ فرماتا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کیوں دیتا، اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو وحی الہی سے اندھا تغافل برتتے ہیں اور بالکل اندھوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی وحی کی تکذیب کرتے ہیں، فرمایا ان کے اوپر حقیقت میں ان کے اوپر شیطان کا تسلط ہے، اور شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، وہی ان کو سمجھاتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو، اور یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو اللہ کے راستے سے بھی روکتا ہے، اس کو یہ بھی سمجھاتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ اور فرمایا اور جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا، حتیٰ اذا جاءنا، جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، پھر وہ اس دن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اے کاش میرا اور اس شیطان کا جس نے مجھے گمراہ کیا، اس کا جو ہمارا بعد المشرقین ہوتا، جیسے مشرق اور مغرب کا فرق ہے، اتنا فرق، اتنی دوری ہماری آپس میں ہوتی، کبھی میں اس کو نہ ملتا۔ فبئس القرین، اس دن کہے گا اس سے برا ساتھی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کو کہا جائے گا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جب دونوں ہی ظالم تھے، اس نے بھی ظلم کیا، اس نے بھی ظلم کیا، تو دونوں ہی عذاب کے اندر مشترک ہوں گے، اکٹھے عذاب کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ صرف آپ کا استہزاء نہیں کیا جا رہا، صرف آپ کی دعوت کی تکذیب نہیں کی جا رہی، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء ان کی تکذیب اور استہزاء بھی کیا جاتا رہا۔ اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دی تھی تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، اذا هم منها يضحكون، اور وہ مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے۔ اور فرمایا کہ فرعون جو اتنا بڑا طاقتور تھا اور اپنی طاقت کے ذام میں اس نے ایک اور چال بھی چلی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں کا جواب نہیں دے سکا تو اس نے یہ کہا کہ اندازہ تو کریں کہ سماجی اور دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے کہاں
موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہاں میں کھڑا ہوں کہ میں ساری سلطنت اور مادی وسائل و اسباب کا مالک ہوں، اور جب کہ یہ ایک انتہائی کمزور آدمی ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان بھی کمزور ہے اور یہ زبان میں بھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر یہ اتنا ہی اللہ کا برگزیدہ ہوتا تو اس کے اوپر کیوں نہ سونے کے کنگن نازل ہوتے، یا پھر اس کے اوپر اس کے ساتھ فرشتے آتے پرے بچھاتے ہوئے اس کی مدد کرتے۔ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پھر ہمارا انتقام آیا، جب ہمیں غصہ آیا تو پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فرعون اپنے سارے مال و اسباب اور دنیاوی وجاہت کے ساتھ وہ غرقاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دنیا آخرت کی عزتیں بخشیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قریش مکہ کی ایک اور کٹ حجتی کا ذکر ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ جو معبودان باطل ہیں وہ بھی، اور جو مشرکین ہیں، مشرکین اور ان کے معبودان باطل اکٹھے جہنم میں جلیں گے، تو اس بارے میں پھر کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن کے جو مشرکین مکہ تھے یہ شور مچاتے تھے اور چیختے چلاتے تھے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جائیں گے، کہ جیسے دیگر مقامات پر یہ کہا گیا کہ جو مشرک ہیں وہ اور جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا، وہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اگرچہ سورۃ الانبیاء کے اندر ذکر فرما دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی چاہے بعد میں پوجا ہوتی رہی ہو، وہ ان کے ساتھ جہنم میں قطعاً نہیں جائیں گے، لیکن مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر اسی کٹ حجتی کو بار بار ظاہر کرتے تھے، اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے، ان کو کس طرح آپ ان مورتیوں میں شامل کرتے ہو یا ان معبودان باطل میں شامل کرتے ہو جو مشرکوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اس کے اوپر تو ہم نے انعام کیا تھا، وہ ہمارا بندہ تھا، وہ ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی کٹ حجتی کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قیامت کے منظرنامے میں ایک اور حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دوست ہیں قیامت کے دن سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، صرف وہ لوگ جو متقی ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کی رضا تھی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایسے متقین وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، یہاں بھی دوست ہیں اور قیامت کے دن اور جنت کے اندر بھی دوست ہوں گے۔ اس علاوہ ازیں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، متقیوں کے لیے جو انعامات ہیں اس کا ذکر ہے، فرمایا ان کو جنت ملے گی اور اس کی بے شمار نعمتیں ملیں گی، اور حوروں کی صورت میں ان کو بیویاں ملیں گی، اور پھر فرمایا کہ سونے کے تھال ان کے اوپر گھوم پھر رہے ہوں گے، مختلف طرح طرح کے کھانے لے کر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، من چاہی نعمتیں ہوں گی، اور آنکھوں کے تلذذ کے لیے اور لذت بصر کے لیے ہر طرح کا سامان ہوگا، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہوں گی بلکہ یہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے بعد فرمایا دوسری طرف جہنمی ہیں، اور جہنمی انتہائی مایوس ہوں گے اور اس طرح کے برے حالات میں ہوں گے، اتنا شدید ان کے اوپر عذاب ہوگا کہ وہ پھر جو جہنم کا سب سے بڑا داروغہ ہے مالک، اس کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اب مالک فرشتے سے کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہیں گے اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے، ہماری موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں، تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جہنمیوں کا ذکر فرمانے کے فوراً بعد کفار کی سازشوں کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر یہ مختلف قسم کی دلیلیں لاتے ہیں تو پھر ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی اور کفار کی تمام حرکتوں سے واقف ہے، اور ان قریب جو ہے ان سے پورا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ چھپا کے کرتے ہیں، چاہے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے پاس سب لکھا ہوا موجود ہے، ہمارے فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور اس صورت کا اختتام بھی ناظرین کرام، یعنی سورہ زخرف کا اختتام دلائل توحید کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے ساتھ کہ آپ وَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، آپ ان سے اعراض کیجئے، اور فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، آپ قطعاً ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، سورہ دخان ہے،
اور سورہ دخان کے اندر بھی وہی مرکزی مضمون ہے جو دیگر مکی صورتوں کے اندر ہے کہ توحید اور آخرت، اور خاص طور پر جو ماننے والوں کی جزا اور توحید کو نہ ماننے والوں کی سزا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے اندر ناظرین کرام اس لیلہ مبارکہ کا ابتدا میں ہی ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، ایک برکت والی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، وہ برکت والی رات جس رات مختلف کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات مختلف باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے ناظرین کرام مختلف لوگوں نے نصف شعبان کی رات مراد لی ہے کہ نصف شعبان کی رات کو مختلف فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے ہمارے عرف عام میں، اس کے بارے میں مختلف ضعیف احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اس رات اگلے سال کے مختلف کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنا کہ قرآن پاک کو نصف شعبان کی رات کو نازل کیا گیا یا اس کے اندر جو ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو ضعیف حدیث کسی عمل اور عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی ہی تفسیر، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، گویا لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی بات ہے۔ یہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہاں اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہاں سورۃ القدر میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات اللہ کے فرشتے اور جبریل علیہ السلام مختلف فیصلے لے کر اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے اپنی تفسیر خود کر دی کہ وہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے جس رات قرآن نازل ہوا، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، نہ کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات جس کو عرف عام میں شب برات کہہ لیا گیا ہے، اس کا اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید دیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور فرمایا نہ صرف دیگر اشیاء کا بلکہ تمام انسانوں کا، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک دھوئیں کا ذکر ہے، دخان کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس دن کو یاد کرو جب آسمان جو ہے اس کے اوپر واضح دھواں آ جائے گا۔ اس دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ اس دھوئیں سے مراد وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی تھی اور ان کے اوپر قحط سالی نازل ہو گئی تھی، اور اس قحط سالی کے دوران ان کے اوپر نوبت یہ آ گئی تھی کہ وہ ہڈیاں اور پتے تک کھانے لگے تھے، اور اس دوران بھوک اور شدید نقاہت کی وجہ سے ان کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور اس سے مراد وہ دھواں ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن یا قرب قیامت کا دھواں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک دھواں بھی ہے جو زمین پر نازل ہوگا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ واللہ عالم، یہ دھواں وہ تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے قحط سالی اور دھواں ان کو نظر آیا، یا اس سے مراد قرب قیامت کا دھواں ہے۔ یہ بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ یہ فرمایا گیا فَارْتَقِبْ، انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک واضح دھواں آئے گا، تو اس سے مراد یہی لگتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، جس کے بعد قیامت آ جائے گی اور سب لوگوں کے اوپر پکڑ ہوگی۔ فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن بڑی پکڑ ہوگی، انا منتقمون، اور ہر چیز کا بدلہ ہم لے گئے۔ اس کے بعد فرعون کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو برے انجام، اپنے دشمنوں کو ان کے بدعمالیوں کی سزا دیتا ہے، اور اصل پکڑ جو ہے وہ آخرت میں جا کے ہوتی ہے۔ اور فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت پر فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ تو ان کو کوئی مہلت دی گئی، اور جب وہ مرے اور غرقاب ہوئے، اتنا بڑا بادشاہ تھا، وقت کی سپر پاور تھا، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، تو فرمایا جب ان کو غرقاب کیا گیا تو نہ ان کی موت پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ حالانکہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو مومن کے فوت ہونے پر زمین و آسمان کی ہر چیز
افسوس کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام بعث بعد الموت اور قیامت کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو فیصلہ کون کرے؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فرمایا وہ یوم الفصل ہے، یعنی فیصلے کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ یہ قیامت کی حکمت ہے۔ اگر نہ قیامت ہوتی تو یہ حق اور باطل کا فیصلہ اور ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کون کرتا؟ اس کے بعد ناظرین کرام اہل جہنم کی سزا کا ذکر ہے کہ شجر زقوم ان کو کھانے کو تھور کا درخت دیا جائے گا، دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر متقین کی جزا کا ذکر ہے کہ امن والی جگہ ان کو ملے گی، باغات و چشمے ملیں گے، بڑی بڑی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ریشم کے لباس ہوں گے، آمنے سامنے تخت لگے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور ہمیشگی یہ ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہ اصل میں سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ ہمیشہ، یہ کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی اور یہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو بھی نعمتیں متقین کو ملیں گی فضلا من ربک، یہ اعمال کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملیں گی، یہ کسی اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہوں گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے اور صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لے، کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہاں بھی اسی طرح یہاں بھی فرمایا فضلا من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، عمل اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور فضل کے مستحق بن جائیں۔ ہر شخص کا عمل اللہ کی رحمت اور فضل کے استحقاق کے لیے ہے، نہ یہ کہ اس کے ذریعے اس کو جنت ملے گی۔ عمل کے بدلے میں تو ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے تو ساری زندگی کے اعمال کے بدلے میں ہم ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو حقیقت میں جب کوئی شخص اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الجاسیہ ہے، اور سورۃ الجاسیہ میں بھی سورۃ دخان کی طرح توحید و آخرت کا مضمون ہے اور کفار کے شبہات کا جواب اور ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ آغاز دلائل توحید سے کیا گیا اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مجرمین کے اور اسلامی دعوت کو ٹھکرانے والوں کے 3 گروہ ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جو سخت اڑیل اور جھوٹے لوگ ہیں، متکبر ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور یہ کہ فرمایا کہ یہ اصل میں یہ جہنمی ہیں اور جہنم ان کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے کافر اور سرکش ہیں، جہنم ان کا انتظار کرتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا گروہ ہے اہل کتاب کا کہ ان کو کتاب بھی ملی اور ان کے اندر انبیاء بھی آئے، اور کتاب و نبوت کے باوجود ضد اور حسد کے باعث یہ لوگ انکار کی روش پر ہیں۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ صرف اور صرف اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا گروہ وہ ہے جو نفس کے پجاری ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، وہ لوگ جو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ایک لگے بندے سسٹم کا شاخسانہ سمجھتے ہیں۔ ان ہی ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے کہ لگا بندہ سسٹم ہے، بس یہ ختم ہو جانے والی ہے اور ہم دوبارہ مر کے زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی لگے بندے سسٹم میں نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ تمام جھوٹے گروہ خسارے میں ہوں گے، اور اس دن ہر امت جو ہے گھٹنوں کے بل، جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل، فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، اس دن سارے گروہ جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے، اور ہر امت کا، ہر گروہ کا ساتھ ہی ساتھ اعمال نامہ لایا جائے گا۔ گویا ہر امت یوں عذاب سے ڈر کے، اللہ کے عذاب کے خوف سے گھٹنوں کے بل آ رہی ہوگی، اور ساتھ اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس پارے کے آخر پہ فرمایا کہ اصل جو تعریف ہے
وہ زمین و آسمان کے مالک کی ہے اور اسی کے لیے کبریائی ہے۔ زمین و آسمان میں دنیا کائنات میں کوئی بڑا نہیں سوائے اس بڑے کے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بڑائی ہے اور وہی بڑے غلبے والی اور حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔